اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اللہ اور آخرت پر ایمان کے جزیات میں سے ایک جز یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مومنین بندے اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو منافق ہیں، کافر ہیں، وہ دیدار الہی سے محروم رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ خوشخبری و بشارت دی ہے کہ اللہ مومن بندوں کو دیدار الہی کی لذت سے محظوظ فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جنتیوں کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، وہ تمام چیزیں ان کے لیے مہیا کی جائیں گی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس مزید ایک چیز ہوگی، ہمارے پاس ہماری طرف سے مزید ایک نعمت ہوگی۔ مزید کی تفسیر صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں مزید سے مراد رب کا دیدار ہے، ایسے ہی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. للذین احسنوا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر نیکیاں کرتے تھے، نیکوکار بندوں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے الحسنى جنت ہے، وزیادہ اور مزید ایک چیز ہے. حسنہ اور زیادہ کی تفسیر صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الحسنہ سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد رب کا دیدار، رب کی رؤیت ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکیاں کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور مزید رب کا دیدار ایک عظیم نعمت ہے. اور رب کا دیدار ایک ایسی نعمت ہے میرے بھائیوں، رب کو دیکھنے کے بعد جنتیوں کو جو سرور حاصل ہوگا، جو مزہ اور لطف اور لذت حاصل ہوگی کہ وہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا، ہل تریدون شیئا ازیدکم، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے جو میں تمہیں دوں؟ ہل تریدون شیئا ازیدکم، کیا کچھ اور چاہیے میں تمہیں دوں؟ جنتی کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت داخل نہیں کیا ہے؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں بخشی ہے؟ جہنم سے نجات پانے کے بعد، جنت کی یہ بے مثال نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جنتیوں سے اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا حجاب ہٹائے گا اور جنتی رب کا دیدار کریں گے، رب کا دیدار کریں گے. حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو رب کے دیدار سے زیادہ کوئی اور چیز ان کی نگاہ محبوب نہیں ہوگی. جتنی نعمتیں انہیں جنت کے اندر حاصل ہوئی ہوں گی، ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے محبوب نعمت، سب سے پرلطف نعمت، سب سے زیادہ سرور اور خوشی پیدا کرنے والی نعمت وہ کیا ہوگی؟ رب کا دیدار ہوگی. فما اعطوا احب الیہم من النظر الی ربہم، آپ فرماتے ہیں کہ رب کی رؤیت، رب کا دیدار، اس سے بڑی کوئی اور نعمت جنتیوں کو حاصل نہ ہوئی ہوگی. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو، اہل ایمان کو رب کا دیدار ہوگا اور وہ رب کا دیدار کر کے وہ اپنی آنکھوں کو سرور دیں گے، اپنے دلوں کو سکون دیں گے، اور جو لطف اور لذت اور مزہ انہیں اس نعمت کے ملنے کے بعد حاصل ہوگا وہ کسی اور نعمت پر اتنا لطف اور مزہ نہیں آئے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا سنن نسائی کے اندر موجود ہے جسے حاکم اور ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. ہمیں کون یہ دعا کرتا ہے؟ ہم رب کے دیدار کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا؟ لذت النظر الی وجہک، تجھے دیدار کرنے پر جو لطف اور مزہ ہے، اے اللہ میں اس لذت کا سوال کرتا ہوں. والشوق الی لقائک، اور تجھ سے ملنے کا شوق پیدا ہو میرے اندر، تجھ سے ملنے کا شوق اور خواہش پیدا ہو، تجھ سے ملاقات کی خواہش پیدا ہو، اس خواہش کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس دعا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رب کے دیدار میں ایک عجیب و غریب کیف و سرور ہے اور لذت ہے، مزہ ہے، لطف ہے، جو صرف اہل ایمان کو اور جنتیوں کو حاصل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا کرتے تھے. صحابی رسول جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ 14ویں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 14ویں کا چاند تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا سترون ربکم کما ترون ھذا القمر
لا تضامون فی رؤیتہ رواہ البخاری و مسلم۔ انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، تم اپنے رب کو دیکھو گے، کیسے؟ کما ترون ھذا القمر، جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں آ رہی ہے، سارے لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے بغیر کسی دشواری اور پریشانی کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے سارے جنتی جب رب کا دیدار ہوگا تو سارے لوگ رب کو ایسے ہی دیکھیں گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ بڑے آسانی کے ساتھ سارے جنتی رب کا دیدار کریں گے، رب کا دیدار کریں گے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہل نرا ربنا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ فرمایا آپ نے کیا وہ چاند اور وہ سورج جو بدلیوں سے صاف ہو، آسمان اگر بدلیوں سے صاف ہے تو کیا تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا اگر آسمان بدلیوں سے صاف ہے کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، تمہارے رب کو بغیر کسی دشواری کے دیکھو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے پر جو رونق ہوگی، جو نور ہوگا، وہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، پر رونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں مومنوں کی آنکھوں کو وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرمائے گا جس سے وہ رب کے دیدار کو، رب کی تجلی کو، رب کے نور کو دیکھ سکیں گے، برداشت کر سکیں گے۔ رہا دنیا کی آنکھ رب کی رؤیت کو، رب کے دیدار کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کی آنکھ میں وہ قوت نہیں ہے جو رب کے دیدار کو، جو رب کی رؤیت کو، رب کے دیدار کو برداشت کر سکے، رب کے تجلی کو، رب کے نور کو برداشت کر سکے۔ دنیاوی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا نہیں فرمائی ہے، اور یہ نعمت رب کا دیدار، رب کی رؤیت، یہ نعمت جنت کی نعمت ہے، یہ جنت کی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ رب کا دیدار کریں گے، رب کا دیدار کریں گے۔ دنیا کی آنکھیں رب کے دیدار کو، رب کے نور کو، رب کے تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب ہمارے مقررہ وقت پر موسیٰ آئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پر بلایا، اور وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام رب کے کلام کو سنے، رب سے بات کیے، ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اگر میں رب سے کلام کر لیا، رب ہم سے کلام کر رہا ہے، اور ظاہر ہے میرے بھائی جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے اس کو دیکھنے کا اتنا ہی شوقین ہوتا ہے، اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے بے شمار احسانات اس کے اوپر ہیں، اس کو ایک بار دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر شوق پیدا ہوا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی، قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے ایک بار دکھا دے، ارنی مجھے دکھا دے، انظر الیک میں تجھے ایک بار دیکھ لوں، رب ارنی تو مجھے دکھا دے، انظر الیک میں تجھے ایک بار دیکھ لوں۔ قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے،
تمہاری آنکھ میرے نور کو، میرے تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں. لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، طور کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، اگر پہاڑ میرے نور کو برداشت کر لیا، یہ اتنی مضبوط مخلوق اور اتنا بڑا پہاڑ اگر یہ میرے نور، میرے تجلی کو برداشت کر لیا تو تم بھی برداشت کر لو گے. فسوف ترانی، تم بھی برداشت کر لو گے، میرے نور کو دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی، رب نے فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما آفاق، جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے. تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. میں نے ایسی چیز کا سوال کر لیا جو سوال دنیا کے اندر زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں تھا. میں نے وہ چیز تجھ سے مانگ لی جو مناسب نہیں تھی، میں توبہ کرتا ہوں. اور جیسے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں، مناسب نہیں تھا، لیکن باپ کی محبت اور بیٹے پر شفقت غالب آئی اور رب سے سوال کیا، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اللہ کی طرف سے پھٹکار آئی کہ یہ سوال تیرے لیے مناسب نہیں تھا اے نوح. انہوں نے فوراً کیا ہے، توبہ کی اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سوال مناسب نہیں تھا. اللہ نے یہ نعمت دنیا کے اندر نہیں رکھی ہے، یہ نعمت آخرت میں جنتیوں کو حاصل ہوگی، جنتیوں کے لیے خاص ہے، اہل ایمان کے لیے خاص جنت میں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں تو اس وقت اپنے زمانے میں تجھ پر سب سے پہلا ایمان لانے والا بندہ ہوں، تجھ پر سب سے پہلا ایمان لانے والا بندہ ہوں. میرے بھائی، اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی سنت سب کے لیے ایک رہی ہے، سب کے لیے ایک رہی ہے. میرے بھائی، بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر رب کا دیدار کیا تھا. اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت سورہ نجم کے اندر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہ آیتیں پڑھ کے بتلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان یا اس سے بھی کم مسافت رہ گئی تھی، 2 کمان یا اس سے بھی کم مسافت رہ گئی تھی. اللہ اس سلسلے میں ان آیتوں کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کون؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جب ان سے سوال کیا مسروق نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیتیں دراصل جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر اصلی شکل میں دیکھا تھا، اصلی شکل میں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ منتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان میں ایک بیری کا درخت ہے، اور اس کو منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے کسی کی رسائی، کسی مخلوق، کسی فرشتے کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے. منتہا یہ آخری حد ہے. سدرۃ المنتہا یہ وہ اس بیری کے درخت کہا جاتا ہے جس کے آگے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. عند سدرۃ المنتہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. سورہ نجم کے اندر انہی آیتوں کے بعد یہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جبرائیل کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اصلی شکل میں. اور یہ 2 بار صرف ہوا، 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے ان کے اصلی شکل میں دیکھا تھا.
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ آیتیں نازل ہوئی کن کے بارے میں؟ جبرائیل کے بارے میں، کہ آپ نے جبرائیل کو دیکھا دوسری بار، نہ کہ رب کو دیکھا، نہ کہ رب کو دیکھا، اور جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، فکانہ قاب قوسین او ادنی، اور جبرائیل سے آپ اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم مسافت رہ گئی، ثم دنا فتدلی، اور قریب ہوئے۔ یہ قربت جبرائیل علیہ السلام سے ان کے اصلی شکل سے ہے، نہ کہ رب کی قربت مراد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش عظیم کے اوپر ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ قرآن کریم کی آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے أن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ کہ وہ اللہ سے کلام کرے، إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، مگر اللہ سے کلام کا 2 طریقہ ہے، وحین وحی ہے، او من ورائے حجاب یا پردے کے آڑ سے۔ وحی نبیوں اور رسولوں پر آئی، اللہ کا کلام، اللہ کی بات ان پر وحی کے ذریعے آئی، او من ورائے حجاب یا پردے کے آڑ سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس 7ویں آسمان میں معراج کے موقع پر رب سے کلام کیا پردے کے آڑ سے، رب سے کلام کیا پردے کے آڑ سے۔ میرے بھائی، تو بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور اس سے پہلے بتلا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلقہ تمام آیتوں کو، اور پھر اس موضوع سے متعلق احادیث کو یا قرآن و حدیث کے دلائل کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، صحابہ نے کیسے اس کا مطلب مفہوم نکالا ہے، ہمیں ان کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے۔ قرآن و حدیث کو اپنی مرضی سے نہیں کہ ہم جس آیت سے جو مطلب نکالنا چاہیں نکالیں، نہیں میرے بھائی، بلکہ سلف صالحین نے، صحابہ و تابعین نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے ان آیتوں سے، ان احادیث کا جو مفہوم سمجھا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں مفہوم مطلب نکالنا ہے۔ یہ عقیدے اس سے پہلے بتلایا تھا میں کہ عقیدے کے اکثر مسائل غیبیہ امور سے ہیں، غیبیہ امور سے ہیں، غیب ہیں، اور غیب کے بارے میں جتنی باتیں اللہ نے قرآن کے ذریعے اور نبی کے ذریعے بتلائی ہیں، ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جو تفاصیل نہیں آئی ہیں ان تفاصیل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے یا اپنی رائے سے کوئی بات بتلانی چاہیے، کیونکہ عقیدہ یہ غیبیہ امور سے ہے، غیبیہ امور سے ہے، اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے بندوں کو بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے بندو تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ میرے بھائی، صحیح مسلم کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں من زعم ان محمدن رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہتی ہیں کہ جو شخص من زعم، جو یہ عقیدہ رکھے، جو یہ گمان کرے، جو یہ سمجھے ان محمدن رأى ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان گڑھا، اور اللہ پر بہتان گڑھنا، اللہ پر جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ کہتی ہیں جو کوئی یہ عقیدہ رکھے ان محمد رأى ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہتان گڑھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کس سے؟ صاحب واقعہ سے۔ کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا۔ صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ حل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا؟ جو صاحب واقعہ ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں یا دوسرے لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ ہے نا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر رب کا دیدار کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا، ہے نا؟ امتیوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ معلوم ہوگا،
اور یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح سند سے ثابت۔ کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا آپ نے نور ان اراہ، نور ان اراہ، وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے، ان اراہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا، میں اس کی تجلی کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی، تمام اہل السنہ والجماعہ، تمام صحابہ و تابعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رب کا دیدار، رب کی رؤیت یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، اور دنیا کی آنکھیں رب کے نور کو، رب کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اپنا دیدار کسی نبی، کسی رسول، کسی اور بندے کو کروایا ہے، بلکہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ نے جب کسی انسان سے، کسی نبی اور رسول سے جب اللہ نے کلام کیا ہے تو کلام کے دو ہی ذرائع تھے، ایک تو وحی یا پھر کیا ہے، پردے کے آڑ سے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ میں نے کسی بشر کو یہ پاور اور یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحیاً، وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے آڑ سے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا عقیدہ اپنانے اور اسے اپنے دل کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وہ دین، وہ عقیدہ، وہ شریعت اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین و شریعت و عقیدہ قرآن کا ہے اور ہمارے نبی کا تھا۔ آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔